بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی بینائی 85% ختم ہو چکی۔ پمس کے ڈاکٹر سے علاج اور انجیکشن لگانے کے باوجود صرف بینائی 15% ہے۔ فرنٹ آف کوٹ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اکتوبر میں دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، پھر دائیں آنکھ سے مسلسل دھندلا نظر آنے لگا۔ شکایت کے باوجود 3 ماہ تک آنکھ کا علاج نہیں کرایا گیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کو شکایت کی لیکن ازالہ نہیں کیا گیا۔ اچانک نظر آنا بند ہو گیا، جس کے بعد پمس ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عارف کو بلایا گیا۔ آنکھ میں خون کا لوتھڑا تھا جس سے نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بانی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی مانگی۔ بانی نے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا۔ قید تنہائی اور ٹی وی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فراہم کرنے کا بھی مطالبہ۔ بہنوں اور رشتہ داروں سے ملاقات نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار۔ 5 ماہ سے وکلاء سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کا 16 فروری سے پہلے بانی کی آنکھ کا معائنہ کروانے اور ڈاکٹر کی ٹیم تشکیل دینے کا حکم۔ اہل خانہ کی موجودگی میں میڈیکل کروانے کی استدعا مسترد۔ بچوں سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت دینے کی ہدایت۔ فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ پر عدالتی حکم جاری۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کہا فرینڈ آف دا کورٹ اور جیل سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ سے ایک جیسی ہیں۔ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت کو بتایا، ہم ماہ رمضان چشم تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج حکومت اچھے موڈ میں ہے، ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ حکومت کی میڈیکل رپورٹ تشویشناک ہے، یہ بانی کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ پورا سسٹم ایک بندے کو جھکانے میں لگا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بانی کے کیسز لگائے اور انصاف کرے۔ قوم کو یقین دلایا جائے کہ ابھی بانی کی صحت مکمل ٹھیک ہے۔ عوام اپنا آئینی قانونی اختیار استعمال کرے گی تو کون روک سکے گا؟ سلمان اکرم راجہ کا سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ۔ کہا اب گنجائش نہیں کہ بانی کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ حکومت یا جیل اتھارٹی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، بانی سے سہولیات واپس لینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ سلمان صفدر نے رپورٹ میں تردید کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کو دی جانے والی تمام سہولیات کا حوالہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست کرنا جرم ہے۔ بانی پی ٹی آئی وکلاء کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے اس پر عمل کرے۔ بانی سے متعلق فیملی کا جعلی بیانیہ آج ختم ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے ایکس پر لکھا کہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے بانی چیئرمین کو تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ بانی کو کسی عام قیدی سے کئی گنا زیادہ مرات حاصل ہیں۔ بانی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت اپیل کے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے گی۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس فیصلے کے خلاف اپیلیں زیر التوا ہے۔ وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا، عدالت چاہے تو ٹرائل غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اگر عدالت مقدمے کی قانونی حیثیت پر حکم جاری کرتی ہے تو فریقین متاثر ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ کا کردار ادا نہیں کرے گی، ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے کبھی وزیر اعظم کے دورہ جرمنی کا اعلان نہیں کیا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے۔ افغانستان کو تسلیم کرنے پر ایران کے فیصلے کا علم نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ ان کا ذاتی ہے۔ کرکٹ میں سیاست ملوث کرنا یا اس کو ہتھیار بنانا افسوسناک ہے۔ بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کھیل کو ہتھیار نہ بننے دینے کے لیے کیا گیا تھا۔
بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہ رہا تھا. مستقبل میں بھارتی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے رواں برس دورہ پاکستان کریں گے. میاں والی والوں، آپ کو دل کا ہسپتال مبارک ہو. میاں والی والوں، آپ کو گرین بسز مبارک ہو. آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں. بہت جلد میاں والی میں ڈاکٹرز بنیں گے بھی اور میاں والی کے شہر کی خدمت بھی کریں گے. اور یہیں پر نہیں میاں والی والوں، میں کالج آف الائڈ پروفیشنلز بھی میاں والی میں لے کر آ رہی ہوں. میاں والی والوں، اب کسی فراڈ کو ووٹ نہ ڈالنا. میاں والی نے 4 سال حکومت کی، یہاں ترقی نہ آ سکی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں جلسے سے خطاب میں پانی پر طنز. میاں والی کے کسانوں کو 25 سالہ لیز پر فی کس 5 ایکڑ زمین دینے کا بھی اعلان. کہا لا زرعی اور میڈیکل کالج بھی بنائیں گے. عوام کو دل کا اسپتال اور گرین بس بھی مبارک ہو. دعوے نہیں کام کرتی ہوں. وہ دن گئے جب میاں والی سے لوگ ووٹ لے کر چلے جاتے تھے. جو کہتے تھے صرف لاہور میں ترقی ہوئی ہے، وہ میاں والی دیکھ لیں. پنجاب میں 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جو 2 سال میں ہوا. ادھر لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹیزم کا بھی افتتاح کیا. ایگزسٹنگ نیٹ یوزرز کی قیمت خرید کو ٹھیک کیا، اس حد تک چینج کیا جہاں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آنا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر روکنے کا فیصلہ کیا. یہ بات کہنا کہ ہر عوام اور غریب لوگوں کے اوپر ان ریگولیشنز کا فرق ہوگا اور ان کا خرچہ بڑھے گا، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا نیٹ میٹرنگ پالیسی کا دفاع عوام دوست پالیسی قرار دے دیا. کہا ملک میں صرف 4,66,000 افراد نیٹ میٹرنگ پر ہیں. صارفین ایک سال میں 50% منافع کما رہے ہیں. نیٹ بلنگ پر آنے سے منافع 37% ہو جائے گا. کمرشل اور گھریلو صارفین کی پیداوار 4,000 میگا واٹ ہے. پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں نیٹ میٹرنگ پالیسی پر شدید تنقید. شرمیلا فاروقی نے کہا لوگوں نے سولر انرجی لگائی تو آپ نے دھوکہ دیا. 4,66,000 صارفین کا قصور ہے. حکومت کی کلین انرجی پالیسی میں حصہ ڈالا. نااہلی اور کرپشن کا بوجھ نیٹ میٹرنگ صارفین پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ حکومت اپنے بین الاقوامی معاہدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی حکومتی پالیسی پر اعتماد نہ کریں. انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف قومی جدوجہد جاری رہے گی. سماجی انصاف، معاشی شمولیت اور بین المذاہب ہم آہنگی ہی پائیدار امن کی بنیاد ہے. وزیر اعظم کا عالمی امن کے دن پر پیغام. کہا انتہا پسندی اور تشدد کے نظریات معاشروں کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ انسانیت، برداشت، رواداری اور باہمی احترام جیسے اقدار کو بھی کمزور کرتے ہیں. ادھر وزیر اعظم سے ترکی کے وفد کی ملاقات. زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ MH اسپتال میں زیر علاج. ISPR کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی. خواتین کو درپیش چیلنجز آج بھی سنگین ہیں. تشدد، سماجی محرومی خواتین پر اثر انداز ہو رہی ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو کا عورت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب. کراچی میں ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹ فورم کا بھی آغاز. آصفہ بھٹو نے کہا کہ خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی، سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں. محفوظ رہائش کی کمی صرف مادی مسئلہ نہیں بلکہ وقار اور مواقع کا نقصان ہے. رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور استحکام کی بنیاد ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ منصوبہ بلاول بھٹو کی قیادت میں عالمی ماڈل بن چکا. ورلڈ بینک کے صدر کا دورہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ عالمی اعتماد کی علامت ہے. دنیا کی توجہ سندھ کی طرف کیوں مرکوز ہوئی؟ کیونکہ ہم نے نتائج دیے.
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ ایم پی اے عبدالسلام آفریدی، امتیاز شیخ اور مشرف آفریدی، اظہر خان، اویس یونس واپس روانہ ہو گئے۔ ایم پی عبدالسلام آفریدی نے کہا کہ ہم عدالتی احکامات پر ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آتے ہیں۔ پنجاب پولیس کسی قانون کو مانتی ہے نہ آئین کو، پارلیمنٹیرینز کو بھی جیل کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں۔